بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات۔ اس وقت راول پنڈی کے مقین کیا فیصلہ کر چکے ہیں؟ پاکستان کی سیاست آئندہ چند ہفتوں میں اور چند مہینوں میں کیا رخ اختیار کرے گی، اس کا اندازہ شاید کسی کو بھی نہیں، کیونکہ جو پلاننگ کی گئی ہے، جو موڈ نظر آ رہا ہے، جو پلان تیار کیا گیا ہے، اس کے مطابق تو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا سیاست میں کوئی وجود نہیں ہوگا۔ یہ انسانی منصوبہ بندی ہے اور طاقتور لوگوں نے منصوبہ بندی کی ہے، اور اس پر عمل درآمد کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے۔ اور پہلے جو اسٹریٹجی ہے، بہت زبردست قسم کی اسٹریٹجی بنائی گئی ہے کہ پہلے تو 9 مئی ہوا، اور 9 مئی کے بعد جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے اس کے اکارڈنگلی بات چیت کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے ایک اہم ترین انٹرویو دیا ہے غیر ملکی ذرائع ابلاغ کو، کیونکہ پاکستان میں انہیں دکھانے پہ پابندی ہے، انہیں چلانے پہ پابندی ہے، ان کی شکل دکھانے پہ پابندی ہے، ان کا نام لینے پہ پابندی ہے۔ یعنی ایسی پابندی ہم نے 75 برسوں میں پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ فرسٹ ٹائم ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ ایک ایسی پابندی لگائی گئی ہے، اور اس غیر آئینی غیر قانونی پابندی پہ تمام کا تمام میڈیا، الیکٹرانک ہو یا پرنٹ، اور وہ سارے کا سارا اس پہ عمل درآمد کر رہا ہے، اور بلا چون و چراں، اور بالکل کوئی ایک ہلکی سی بھی کسک نہیں اٹھ رہی، اور اس پہ عمل درآمد شروع ہے۔ تمام میڈیا مالکان، تمام میڈیا اینکرز، ہر طرح کے تمام جرنلسٹ وہ مکمل طور پہ کمپرومائز کر چکے ہیں۔ اب انہوں نے ایک غیر ملکی ذرائع ابلاغ کو انٹرویو دیا ہے عمران خان صاحب نے۔ یہ خبریں زبان زد عام ہیں کہ انہیں آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت فوجی عدالت سے سزا سنا دی جائے گی، اور ان کے سیاسی کیریئر کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ یہ تو ہے انسانی پلاننگ، اور اللہ تعالیٰ کیا پلان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا فیصلے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں کوئی بھی انسان نہیں جانتا، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہی اصل میں اٹل فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ اس وقت سچویشن کچھ بالکل اس طرح کی ہے جیسے ضیاء الحق صاحب اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے درمیان تھی، یا پھر پرویز مشرف صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان تھی۔ پرویز مشرف صاحب منتقم مزاج نہیں تھے، وہ انتقامی نہیں تھے، وہ بلکہ آگے بڑھنے والے انسان تھے۔ وہ جنرل تھے، طاقتور تھے، سب کچھ تھا ان کے پاس، لیکن انہوں نے سیاسی انتقام اس حد تک نہیں گئے، ایکسٹریم پوزیشن کبھی بھی نہیں لی، بلکہ انہوں نے آسانیاں پیدا کی۔ فار ایگزامپل، جب ان کو طیارہ ہائی جیکنگ میں نواز شریف صاحب کو سزا ہو گئی اور وہ جیل میں پڑے رہے، تو اس کے بعد کو ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی، اور وہ 10 سال کا ایگریمنٹ ہوا۔ پرویز مشرف صاحب نے کہا کہ جائیں، جا کے آرام کریں۔ اس کے بعد جب میاں شریف صاحب کی ڈیتھ ہوئی، وفات ہوئی، تو اس وقت پرویز مشرف صاحب نے، اس کے باوجود کہ 10 سال کا ایگریمنٹ تھا، پرویز مشرف صاحب نے نواز شریف صاحب کے سے کنوے کیا، شہباز شریف صاحب کے ساتھ بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ آپ پوری فیملی آئیں، تدفین کریں، 7 دن 10 دن آرام سے آئیں، اور اس کے بعد پھر واپس چلے جائیں۔ میری طرف سے کوئی ایشو نہیں ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے بھی کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اس پیشکش کو، اس آفر کو قبول نہیں کیا گیا تھا۔ اس وقت جو سچویشن ہے عمران خان صاحب کی اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی، وہ بھی کچھ اسی طرح کی ہے، بلکہ انتہائی شدید تر ہو چکی ہے۔ عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا، کیونکہ قومی ذرائع ابلاغ یعنی کہ پاکستان کا میڈیا میں تو ان کو وہ تو مکمل طور پہ بین کر دیے گئے ہیں، اور جس کا کہ نہ آئین اجازت دیتا ہے، نہ قانون دیتا ہے، نہ کوئی عدالتی فیصلہ ہے، نہ ہی عمران خان صاحب سزا یافتہ ہیں، اور ابھی تک وہ صرف ملزم ہیں، اور اس میں بھی تمام مقدمات میں ان کو ضمانتیں مل چکی ہیں، کچھ مقدمات میں ان کے ختم کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کو نہیں دکھایا جا سکتا۔ اب آتے ہیں ایک انٹرویو، رائٹرز کو انٹرویو دیا ہے، بڑا ہی امپورٹنٹ انٹرویو ہے، اور کافی میننگ فل ہے، اور لگ رہا ہے عمران خان صاحب کو بھی اب محسوس ہو رہا ہے، ان کو بھی خبریں پہنچ رہی ہیں کہ ان کو فوجی عدالت سے سزا دے دی جائے گی، اور ان کو جیل میں سزا دی جائے گی، پہلے گرفتار کیا جائے گا، اور اس کے بعد سپیڈی ٹرائل کے تحت ان کو سزا دی جائے گی۔ یہ انسانی منصوبہ بندی بتا رہا ہوں، انسانی منصوبہ بندی، اس پہ کس حد تک کامیاب ہوتی ہے، کس حد تک نہیں، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں کہ کون کس وقت مات کھائے گا اور کون جیتے گا اور کون ہارے گا۔ الٹیمیٹ ڈیسیژنز، الٹیمیٹ پاور، ایبسولوٹ پاور وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، کن فیکون اس کے پاس ہے۔ بہرحال جی، یہ ایک سٹوری آپ کو میں بتا دیتا ہوں ایز اٹ از،
کہ پاکستان کے تنازعات میں گھرے سابق وزیر اعظم عمران خان نے طاقتور فوج اور اس کی خفیہ ایجنسی پر کھلے عام ان کی سیاسی جماعت کو تباہ کرنے کی کوشش کرنے کا الزام لگایا ہے اور کہا ہے کہ انہیں کوئی شک نہیں کہ ان پر فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے گا اور وہ بھی جیل میں۔ یہ عمران خان صاحب کے الفاظ ہیں جو رائٹرز نے اپنے طور پہ اس کو رپورٹ کیا ہے۔ عمران خان نے اپنی پاکستان تحریک انصاف پارٹی کے خلاف کریک ڈاؤن میں فوج کے ہاتھ کا اشارہ بھی دیا ہے، اور انہوں نے ہفتے کی رات لاہور میں اپنے گھر پر رائٹرز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، اور اس کا دو ٹوک انداز میں کہا کہ ان کی سیاسی جماعت کو ختم کرنے میں فوج یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار موجود ہے، ان کا ہاتھ موجود ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ مکمل طور پر اسٹیبلشمنٹ ہے جو کہ ان کی جماعت کو ختم کرنا چاہتی ہے اور انہیں فوجی عدالت سے سزا دلوانا چاہتی ہے۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کریک ڈاؤن کے پیچھے کون ہے، یعنی کہ پی ٹی آئی کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اس کے پیچھے کون ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کا مطلب واضح طور پر ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، کیونکہ وہ واقعی اب کھلے عام ہیں، اور میرا مطلب ہے کہ یہ اب پوشیدہ نہیں ہے، وہ صرف کھلے عام ہے اور اوپنلی وہ پاکستان تحریک انصاف کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کرش کر رہی ہے اور اس کے خلاف کریک ڈاؤن بھی کر رہی ہے۔ یہ عمران خان صاحب بڑے دو ٹوک انداز میں انہوں نے کہا، جبکہ رائٹرز لکھتا ہے کہ جبکہ فوج کے ترجمان انہوں نے کہا کہ اپنی 75 سالہ تاریخ میں ملک کو بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر فوج نے ہی چلایا ہے، اور شاذ و نادر ہی اپنے اقتدار کو اس طرح کے عوامی چیلنج کا سامنا کرنا پڑا جیسا کہ اسے عمران خان کی طرف سے ہوا۔ اور یہ یعنی مطلب یہ ہے کہ رائٹرز یہ بتا رہا ہے کہ وہ اپنا تبصرہ بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان میں اتنا سخت چیلنج کا، عوامی چیلنج کا اور سیاسی چیلنج کا سامنا ہے جو کہ عمران خان صاحب کی صورت میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے ایک اور بات بھی کی، انتخابات کے مطابق پاکستان کے سب سے مقبول رہنما عمران خان اور فوج کے درمیان 1 سال تک جاری رہنے والا تعطل اس وقت سامنے آیا جب گزشتہ ماہ ان کے حامیوں کی جانب سے مبینہ طور پر فوجی عمارتوں اور املاک کی توڑ پھوڑ کی گئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ 220 ملین کے جوہری ہتھیاروں سے لیس ملک میں سیاسی، یعنی کہ ہماری آبادی 22 کروڑ اب 85 کروڑ آ گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ 25 کروڑ کا ملک ہے، یہ 22 کروڑ کا جوہری ہتھیاروں سے لیس ہمارا ملک ہے، اور سیاسی بدامنی نے غیر یقینی صورتحال کو بڑھا دیا ہے اور جو مالیاتی بحران کا بھی شکار ہے، اور اس نے 350 بلین ڈالر کی معیشت ڈیفالٹ کو روکنے اور ریکارڈ افراط زر کو کنٹرول کرتے اور گرتی ہوئی کرنسی سے نمٹنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، یعنی کہ ریاست پاکستان۔ اور عمران خان نے پرتشدد مظاہروں کو قرار دیا جو کہ ان کی مختصر گرفتاری کے بعد پھوٹ پڑے۔ ایک اور عمران خان صاحب نے یہ جو 9 مئی کا آپریشن تھا اسے جھوٹے فلیگ آپریشن کا بتایا، یعنی کہ فالس فلیگ آپریشن، جو کہ بعض اوقات از خود کیے جاتے ہیں یا کروائے جاتے ہیں، عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں۔ اور حکام نے فوجی عدالت میں احتجاج میں ملوث ہونے کے شبہ میں ان کی پارٹی کے ارکان سمیت درجنوں افراد کے خلاف مقدمہ چلانے کا عمل شروع کر دیا ہے، جو عام طور پر سروس ممبران یا ریاست کے دشمنوں کی درجہ بندی کے لیے مخصوص ہوتے ہیں۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ یہ واحد راستہ ہے جس سے وہ مجھے جیل میں ڈالیں گے، یعنی عمران خان صاحب کو یہ یقین ہے کہ یہ ملٹری کورٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور فوجی عدالتیں یہی اب واحد راستہ بچا ہے کہ جس کے ذریعے، جس کو استعمال کر کے انہیں جیل میں ڈالا جائے گا۔ عمران خان نے کہا کہ فوج انہیں نومبر تک ہونے والے انتخابات میں اقتدار میں واپس آنے سے روکنا چاہتی ہے، یعنی عمران خان صاحب مکمل طور پہ آگاہ ہیں کہ ان کے خلاف پلان کیا بنا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نومبر میں جو انتخابات ہیں، جو ہونے ہیں یا نہیں ہونے یہ نہیں پتا، لیکن جو نومبر میں انتخابات ہیں اس میں مجھے روکنا چاہتی ہے تاکہ میں اقتدار میں واپس نہ آ سکوں۔ عمران خان صاحب نے آگے فرماتے ہیں عمران خان صاحب کہ ان کے خلاف 150 کے قریب فوجداری مقدمات غیر سنجیدہ ہیں اور انہیں کسی بھی شہری عدالت میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ لہٰذا ان کی واحد امید، اور چونکہ وہ مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے پرعزم ہیں، میرا خیال میں وہ کریں گے،
ان کی فوجی عدالتوں کا سارا سلسلہ مجھے قید کرنے کا ہے، یعنی فوجی عدالتیں بنائی ہی گی اس لیے کہ مجھے قید کر دیا جائے۔ مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ فوجی عدالتیں میرے لیے ہیں، خان نے کہا کہ جو ضمانت پر باہر ہیں۔ یہ عمران خان صاحب کی وہ رپورٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ پاکستان کی فوجی عدالتیں اس سے قبل مناسب عمل، شفافیت کی کمی اور جبری اور اعترافات اور غیر منصفانہ جبری اعترافات اور غیر منصفانہ ٹرائلز کے بعد پھانسیوں کو نظر انداز کر چکی ہے، یعنی ہیومن رائٹس جو آرگنائزیشنز ہیں وہ اس کو مسترد کر چکی ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی سویلین کا فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے اور ان کو فارغ کیا جائے۔ آگے جا کے عمران خان صاحب نے اور بھی زیادہ باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی سب سے طاقتور جاسوسی ایجنسی اور فوج کی انٹر سروس انٹیلیجنس اس کریک ڈاؤن میں گہرے طور پر ملوث ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ ایجنسی نے ان کی پارٹی کے 2 سینئر ارکان کو بات چیت کے لیے بلایا تھا، اور جب وہ وہاں گئے، یعنی کہ اسد قیصر صاحب اور پرویز خٹک صاحب جب اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے لیے گئے تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ انہیں خود ہی بلایا، اور جب وہاں گئے تو انہوں نے انہیں بند کر دیا اور کہا کہ آپ تب جائیں گے جب تک کہ آپ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں رہیں گے، یعنی آپ پی ٹی آئی جب تک نہیں چھوڑیں گے آپ نہیں جائیں گے، اور وہ ہو بھی چکا ہے۔ پرویز خٹک صاحب کو پھر پریس کانفرنس کرنا پڑی۔ عمران خان نے کہا کہ انہوں نے موجودہ بحران سے نکلنے کے لیے بات چیت کے لیے فوج سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں کوئی جواب نہیں ملا، اور یہ کہ انہیں نہیں معلوم کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو انہیں سائیڈ لائن کرنے کے لیے مسلسل کیوں کہا گیا تھا۔ یہ اب جواب آ رہا ہے، اب وہ آرمی چیف کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وہ سوالوں کا جواب بڑا ہی آگے جا کے ڈینجرس جواب ہے جی۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ انہوں نے موجودہ بحران سے نکلنے کے لیے بات چیت کے لیے فوج سے رابطے کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں کوئی جواب نہیں ملا، اور یہ کہ انہیں نہیں معلوم کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو انہیں سائیڈ لائن کرنے کے لیے مسلسل کیوں کہا گیا تھا۔ اب نومبر 22 میں آرمی چیف بننے سے پہلے جنرل منیر ISI کے سربراہ تھے، ایک ایسا عہدہ جہاں سے انہیں 2019 میں اچانک ہٹا دیا گیا تھا، جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے۔ یہ وہی بات ہے کہ جب عاصم منیر DGISI تھے، 9 ماہ ہوئے تھے ابھی تک، تو انہیں تبدیل کر کے واپس جنرل فیض صاحب جو وہ DGISI بن گئے تھے، کیونکہ جنرل فیض پہلے DGC تھے اور ان کی پروموشن ہوئی، اور درمیان میں انہوں نے بریک لی، پوسٹنگ لی ایڈجنرل جنرل کے طور پہ، اور اس کے بعد پھر وہ واپس آ گئے DGISI کے عہدے پر۔ یہ اس وقت بھی بات زبان زد عام تھی، اور جب جنرل عاصم منیر تھے تو کوئی مین پوسٹنگ ٹرانسفر بھی نہیں ہو رہی تھی، اور وہی سٹاف کام کر رہا تھا جو کہ جنرل فیض کے زمانے کا تھا، یعنی کہ DGC کے زمانے کا تھا۔ اس لیے ان کو بھی پتا تھا سٹاف کو کہ واپس جنرل فیض صاحب نے ہی DGISI کے طور پہ آنا ہے، جنرل فیض صاحب خود بھی بتا کے گئے تھے۔ اس کے بعد خان صاحب کو خود گزشتہ سال پارلیمانی ووٹنگ میں اعتماد کے ووٹ کے ذریعے ہٹا دیا گیا، یعنی وہی بات جو تحریک عدم اعتماد تھی، اور فوج جو ہے وہ اس کو کہہ رہی تھی کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں۔ ان کے بقول پاکستان کے اعلیٰ جرنیلوں نے اس کا انتظام کیا تھا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جو تحریک عدم اعتماد آئی تھی اس کا انتظام بھی اعلیٰ جرنیلوں نے کیا تھا، اور یہ سب کچھ اعلیٰ جرنیل ہی کر رہے تھے، آرمی چیف جبکہ فوج اس کی تردید کرتی ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنی اس انٹرویو میں پہلی بار یہ تسلیم کیا کہ وہ چاہتے تھے کہ انہیں اس کردار سے ہٹا دیا جائے، یعنی کہ جنرل عاصم منیر کو DGISI کے عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں بالکل چاہتا تھا، اور مجھے لگتا ہے، عمران خان نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید اس کی ناراضگی ہے جنرل عاصم منیر کو، کیونکہ میں نے انہیں DGISI کے عہدے سے ہٹنے کا کہا تھا اور میں نے پھر ہٹا دیا تھا، تو شاید جنرل عاصم منیر وہی دل میں لے کے بیٹھے ہیں معاملہ۔ عمران خان صاحب سے جب پوچھا گیا کہ جنرل منیر یعنی کہ جنرل عاصم منیر کو استعفیٰ دینے کا کیوں کہا، عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ بطور وزیر اعظم میں نے محسوس کیا کہ انٹیلیجنس ایجنسی کو کیسے چلایا جاتا ہے، اور اس سے میرے مسائل تھے۔ یہ عمران خان صاحب نے کہا، لیکن تفصیل نہیں بتائی۔ انہوں نے بتا دیا کہ عاصم منیر کے ساتھ میرے ایشوز تھے جب وہ DGISI تھے، اس لیے میں نے ان کو ہٹا دیا۔ جنرل عاصم منیر کو بعد میں عمران خان کے جانشین اور سیاسی حریف وزیر اعظم شہباز شریف نے آرمی چیف بنا دیا، یہ رویٹرز لکھ رہا ہے، اور خان نے جنرل منیر کو یعنی کہ عاصم منیر کو ISI کے سربراہ کے عہدے سے ہٹائے جانے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ
اب اسے یعنی کہ عاصم منیر کے ساتھ اب کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، عاصم منیر کو عمران خان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ آرمی چیف ہیں، تو وہ اس نفرت کو کیوں پالے گا؟ یہ بھی کہہ دیا عمران خان صاحب نے، کہا میرا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب ان کو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آگے جا کے عمران خان نے کہا کہ وہ اپنے خلاف مہم سے پریشان ہیں، اور کلوزنگ جو کی وہ بڑی دلچسپ ہے عمران خان صاحب کے نے جو آخری گفتگو کی رائٹرز کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ میں ایک ایسا شخص ہوں جو اس ملک میں 50 سالوں سے جانا جاتا ہوں، جس نے شاید اس ملک کے تمام ایوارڈ جیتے ہوں، اور شاید سب سے زیادہ معروف پاکستانی، اس کے ساتھ اچانک غیر ملکی جیسا سلوک کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی ریاست کے دشمن جیسا سلوک، یعنی مجھے پاکستان کا دشمن تصور کر کے اس کے طرح کا میرے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، مجھے گھر میں بند کر دیا گیا ہے، میں کہیں آ نہیں سکتا، جا نہیں سکتا، غیر اعلانیہ نظر بندی ہے، ٹی وی پہ میں نہیں بول سکتا، میرے کو خبر نہیں دے سکتا، یہ سب کچھ کر دیا گیا ہے، میری پارٹی کو توڑ دیا گیا ہے، تو ایسا میرے ساتھ کیوں کیا جا رہا ہے، یہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔